کہ جو اللہ کی حرمتوں کی تعظیم کرے وہ اس کے رب کے نزدیک بہتر ہے۔ اللہ کی حرمتوں سے مراد کیا ہے؟ اللہ کی حرمتوں سے مراد خانہ کعبہ کی عزت کرے، اسی طریقے سے مسجد حرام کی عزت کرے، شہر مکہ کی عزت کرے، حج والے مہینوں کی عزت کرے، اور جہاں جہاں جا کر حج ہوتا ہے ان جگہوں کی عزت کرے۔ تو یہ ان جگہوں کی عزت کرنا، خانہ کعبہ کی عزت کرنا، شہر مکہ کی عزت کرنا، اور ان دنوں کی عزت کرنا جن دنوں میں حج ہوتا ہے، اگر کوئی بندہ ان کی تعظیم کرتا ہے، عزت کرتا ہے، تو رب کائنات نے فرمایا فَهُوَ خَيْرٌ، وہ بہتر ہے، عند ربہ، اس کے رب کے نزدیک۔ تو اگر کوئی شخص ان چیزوں کی عزت اور احترام کرے تو یقیناً وہ ایسا کام کر رہا ہے جس سے اللہ راضی ہو جائے گا، وہ ایسا کام کر رہا ہے جس سے رب کی رضا بھی نصیب ہوگی اور کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رضا بھی نصیب ہوگی۔ پھر رب کائنات نے قرآن کریم کے اندر فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر ولیال عشر، فجر کی قسم اور 10 تاک راتوں کی قسم، 10 راتوں کی قسم، والشفع والوتر، اور جفت اور طاق کی قسم ہے، واللیل اذا یسر، اور رات کی قسم ہے جب وہ گزر جائے۔ یہ اللہ رب العزت نے قسمیں اٹھائی ہیں، تو جو اس میں فرمایا کہ فجر کی قسم ہے اور 10 راتوں کی قسم ہے، جفت اور طاق کی قسم ہے، اور اس رات کی قسم ہے جب وہ رات گزر جائے، تو یہاں علماء کرام نے جو تفسیر لکھی ہے انہوں نے لکھا کہ یہاں فجر سے مراد ہے 10 ذی الحجہ کی قسم، صبح جس دن عید کا دن ہوتا ہے اس دن کی قسم ہے، اس ٹائم اس فجر کی قسم ہے۔ اور 10 راتوں کی قسم جو کہا تو اس سے مراد ہے وہ جب حج کا چاند نظر آ جائے ذی الحج کا، تو اس کے بعد سے وہ عید تک کا جو دن ہے، جو 10 دن ہیں، ان کے اندر ہی حج کے ارکان اور افعال ہوتے ہیں، تو ان دنوں کی قسم ہے، ان 10 دنوں کی قسم۔ اور پھر فرمایا کہ رات کی قسم ہے، تو رات سے مراد کیا ہے؟ تو بہت سارے علماء نے اس میں بڑی تفسیر لکھی ہے، لیکن مزدلفہ کی 10ویں رات کی قسم، یا اس سے مراد اور بھی راتیں شمار کی گئی ہیں، گنی گئی ہیں۔ تو جن چیزوں کی رب کائنات نے خود عزت کرنے کا، احترام کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے، ان دنوں میں سے یہ دن بھی ہیں جو ابھی ہمارے ہاں مہمان وہ مہینہ آئے گا ذی الحج کا مہینہ، تو اس دن کی قسم، ان راتوں کی قسم، اور صبح و شام کی قسم، ان لمحات کی قسم، تو یہ کتنا عزت والا وہ مہینہ ہوگا جس کے دنوں کی رب قسمیں اٹھا رہا ہے، وہ کتنا عزت والی راتیں ہوں گی کہ جن کی قسمیں رب خود یاد فرما رہا ہے۔ اس لیے ان دنوں کے اندر بندے کو چاہیے وہ فرائض کی پابندی کرے، نوافل کی کثرت کرے، اللہ کو یاد کرے، گناہوں سے توبہ کرے، اور اگر ممکن ہے اس سے وہ روزے رکھے، چونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان دنوں میں روزے بھی رکھا کرتے تھے۔ بہت زیادہ تسبیح پڑھے، زبان کو فضول باتوں سے بچائے، اور کثرت سے خدا کا ذکر کرے ان دنوں کے اندر۔ جو ذی الحج کا مہینہ آج شاید یکم ہے، سعودی عرب کے اندر حج کا چاند نظر آ گیا ہے شاید رات کا، تو ہمارے بھی شاید آج نظر آ جائے، صبح یکم ہو جائے، یا اس اگلے دن میں یکم ہو جائے ذی الحج کی۔ تو یہ ایک بڑی عزت والی چیز ہے اور بڑی ایک احترام والی چیز ہے کہ جس کا اللہ پاک نے ہمیں حکم دیا، اور اللہ پاک نے ہمیں اس کا ادب و احترام کرنے کا اللہ پاک کی طرف سے ہمیں حکم آیا۔ اور حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ نے فرمایا کہ کثرت سے اللہ کا ذکر کیا جائے ان دنوں میں۔ اب وہ کثرت سے ذکر کیا ہے، وہ کون سی تسبیح ہے جو آپ نے ان دنوں میں پڑھنی ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ، یعنی ان دنوں میں ذی الحجہ کے جو ابتدائی دن ہیں ان میں کون سی تسبیح کی جائے؟ تو آپ فرماتے ہیں بندہ کثرت سے کلمہ طیبہ پڑھے، کثرت سے اللہ اکبر پڑھے، اور کثرت سے الحمدللہ کہے۔ تو یہ جو ذی الحج کے دن ہیں ان کی تسبیح یہ ہے
حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، تکبیرات تشریق پڑھے جو نماز کے بعد پڑھی جاتی ہیں، ہماری مساجد میں اس کا رواج ہے، وہ پڑھے۔ مستحب یہ ہے، اچھا عمل یہ ہے کہ جس بندے نے قربانی کرنی ہے وہ ان 10 دنوں کے اندر ناخن اور بال وغیرہ نہ کٹوائے، تاکہ حاجیوں کے ساتھ اس کی مشابہت ہو جائے۔ تو بہتر یہ ہے، مستحب امر یہ ہے کہ وہ ناخن یا بال وغیرہ نہ کٹوائے۔ لیکن اگر کوئی ایسا بندہ ہے کہ اس نے پہلے ہی 31-32 دن ہو گئے ہیں ناخن کٹوائے نہیں یا بال نہیں کٹوائے، تو اب وہ 10 دن نہیں رکھ سکتا، بال نہیں چھوڑ سکتا، اب اسے کٹوانے پڑیں گے، کیونکہ 40 دن سے زیادہ منع ہو جاتا ہے کہ آپ بال نہ کٹوائیں، ناخن نہ کٹوائیں، تو یہ ممانعت ہے، اس کو شریعت نے گناہ قرار دیا ہے۔ تو ہاں، اگر کسی نے اس کا ذہن ہے کہ وہ ناخن اور بال نہ کٹوائے، اس مستحب پر عمل کرنا چاہ رہا ہے، تو اسے چاہیے وہ آج میں کٹوا لے ناخن اور بال وغیرہ، اور پھر باقی جو 10 دن ہیں جس بندے نے قربانی کرنی ہے تو اس کے لیے مستحب امر یہ کہلائے گا۔ جس نے نہیں قربانی کرنی اس کے لیے بھی بہتر یہی ہے کہ نہ کرے، وہ اس کے لیے بھی علماء نے افضل اور بہتر یہی لکھا ہے کہ وہ نہ بال کٹوائے نہ ہی ناخن کٹوائے، لیکن قربانی والا اس کے لیے زیادہ ثواب ہے اس مسئلے میں کہ وہ بندہ جو ہے ناخن اور بال وغیرہ کٹوانے سے اجتناب کرے۔ لیکن اگر کسی نے کٹوا لیے تو آیا گناہ ہے؟ تو گناہ کوئی نہیں، مستحب کہتی اسے ہے کہ کریں گے تو ثواب ہے، نہیں کریں گے تو گناہ کوئی نہیں۔ اس لیے بہتر طریقہ کار یہ ہے۔ اسی طریقے سے حج والوں کی، چونکہ حج والے لوگ ہمارے حاجی بھائی حج کرنے گئے ہیں تو یہ بڑا عظمت والا اور بڑا مقدس اور بڑی عظمت والے کام کے لیے بہت عظیم الشان سفر کیا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان حضرت سیدنا ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ حج والے کو فضیلت کیا ملتی ہے، تو آپ نے فرمایا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، اللہم اغفر للحاج ولمن استغفر لہ الحاج۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اے میرے مالک تو حاجی کی بھی بخشش فرما دے، اور حاجی جس کے لیے دعا مانگے تو اس کی بھی بخشش فرما دے۔ تو یہ دونوں کی بخشش کا ذریعہ ہو جاتی ہے دعا، حاجی کے لیے خود بھی بخشش ہو جائے گی کہ حج کرنے کے لیے گیا، اور جس کے لیے اس نے دعا مانگی اللہ پاک اس کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے۔ اس لیے حاجی جو ہمارے بھائی جاتے ہیں، اگر وہ آپ کے کسی سے رابطے میں ہوں یا جا رہے ہوں تو انہیں لازمی کہے کہ ہمارے لیے وہاں دعا کریں، مقدس مقامات پر وہ دعا کریں گے تو یقیناً ہماری بھی بخشش کا سامان ہو جائے گا، اور انہیں چاہیے وہ خود کے لیے بھی دعا کریں اور جنہوں نے انہیں کہا ہے ان کے لیے بھی دعا کریں۔ یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ میرے کہہ دینے سے کیا ہو جائے گا، یہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا، پتہ نہیں کب رحمت برسنی ہے، کسی نے ہمارے حق میں ہاتھ اٹھانے ہیں، اللہ نے ہمارے سارے گناہ معاف فرما دینے، بگڑی بن جانی ہے بندے کی۔ محدث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب نماز جمعہ پڑھانے کے لیے نکلتے، مولانا سردار صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، تو آپ سے لوگ راستے میں کہتے ہمارے لیے دعا کر دینا، ہمارے لیے دعا کر دینا، تو جو جہاں کہتا وہیں پہ ہاتھ اٹھا دیتے، وہ جہاں کوئی کہتا وہیں پہ کھڑے ہو کر آپ ہاتھ اٹھا دیتے۔ کسی نے کہا جی اب مسجد جا کے سب کے لیے اکٹھی دعا مانگ دیے کریں، تو آپ فرمانے لگے نہیں، میں اس لیے وہیں پہ دعا مانگ دیتا ہوں، کیا پتا اس کے کہنے سے رب کی رحمت جوش میں آ جائے، اور اس نے کہنا ہے تو اللہ قبول کر لے، تو میں یہیں پہ مانگ دیتا ہوں تاکہ اس کا بیڑا پار بھی ہو جائے، میرا بیڑا پار بھی ہو جائے۔ تو یہ دعا پتہ نہیں کہاں پہ قبول ہو جانی ہے، تو بالخصوص جو حج کرنے گئے ہیں سبحان اللہ، وہاں تو ہر ٹائم ہیں ہی رحمتیں اور برکتیں، اللہ پاک کا خاص فضل ہے۔ تو اس لیے حدیث پاک نے بھی اس کو بتایا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اے اللہ تو حاجی کی بھی مغفرت فرما دے، اور حاجی جس کے لیے مغفرت کی دعا مانگے تو اس کی بھی بخشش و مغفرت فرما۔ تو اس لیے حاجی صاحب کو بھی چاہیے جو حج کرنے گئے ہیں کہ وہ دعا کریں ان کے لیے جو پیچھے ہیں، اور اپنے لیے بھی کریں تاکہ اللہ دونوں کی بخشش کا بہانہ بنا دے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے، آپ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تابعوا بین الحج والعمرہ فإنہما ینفیان الفقر والذنوب کما ینفی الکیر خبث الحدید والذهب والفضة وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة۔
آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا حج اور عمرے مسلسل کیا کرو، جب جب اللہ تمہیں توفیق دے حج بھی کرو، جب جب اللہ تمہیں توفیق دے عمرہ بھی کرو۔ یقیناً یہ دونوں یعنی حج اور عمرہ غربت کو بھی ختم کرتے ہیں اور گناہوں کو بھی ایسے ختم کر دیتے ہیں جیسے بھٹی لوہے اور چاندی کی میل کو دور کر دیتی ہے۔ اس لیے تم حج بھی کرو عمرے بھی کرو، جہاں اللہ تمہیں توفیق دیتا ہے تو بار بار تم حج بھی اگر توفیق دے رہا اللہ تو کرو، عمرہ بھی کرو، کیونکہ یہ گناہوں کی میل کو دور کر دیتے ہیں، یہ غربت کو دور کر دیتے ہیں اور یہ فقر اور فاقہ کو دور کر دیتے ہیں۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو حج مبرور ہے یعنی ایسا حج جس میں کسی بندے نے کوئی گناہ نہیں کیا، اس کے سارے ارکان ہی پورے کیے ہیں اور مکمل ٹھیک طریقے سے اس نے حج ادا کر دیا، تو میرے اور آپ کے آقا نے فرمایا حج مبرور کی جزا صرف یہی ہے کہ اللہ اس بندے کو جنت عطا فرما دے۔ یعنی حج کرنے گیا بندہ جنت لے کر آتا ہے۔ اس لیے حج جو ہے یہ بڑا عظیم الشان امر ہے، بڑا عظیم الشان کام ہے، اس لیے اللہ اگر توفیق دیتا ہے تو حج بھی کرنی چاہیے۔ اور حضرت علی بن موفق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے اللہ کے ولی اور بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، آپ نے حج بیت اللہ کی اللہ نے آپ کو توفیق دی، آپ نے طواف کیا، حجر اسود کو بوسہ دیا، 2 رکعت نماز پڑھی، پھر خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگائی اور آپ کی آنکھیں جو ہیں وہ بند ہو گئیں، نیند اور بیداری کے درمیانی کیفیت کے اندر ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ میری زبان پر چلا کہ کتنی ہی بار میں نے بیت اللہ کا حج کیا ہے، پتہ نہیں میری حاضری قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی، کتنی باری خدا کی بارگاہ میں آیا ہوں، پتہ نہیں اللہ نے میرا حج قبول کیا کہ نہیں کیا، یہ میری زبان پر چل رہا ہے۔ تو مجھے وہ ہلکی سی نیند آ گئی، خمار آ گیا نیند کا، تو جاگنے سونے کے درمیان کی حالت میں میں نے خواب کے اندر ہی سنا ایک غیبی آواز آ رہی ہے اور وہ بندہ کہہ رہا ہے اے علی بن موفق، تم اپنے گھر میں اسی کو دعوت دیتے ہو نا جس کو تم پسند کرتے ہو، تم اسی کو اپنے گھر بلاتے ہو جو تمہیں اچھا لگتا ہے، ہر کسی کو تو نہیں بلاتے نا، جو تمہارا پسندیدہ بندہ وہی تمہارے گھر آتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ بھی اپنے گھر میں اسی کو بلاتا ہے جسے پسند فرماتا ہے۔ تو مدینے کا جو سفر ہے یہ پیسے سے نہیں ہوتا، حج کا سفر ہے پیسے سے نہیں ہوتا، عمرے کا سفر ہے یہ پیسے سے نہیں ہوتا، یہ تو مصطفیٰ کریم کی طرف سے مہر لگنی ہے قبولیت کی، جب قبولیت کی مہر لگنی ہے تو مدینے کا بلاوا آ جانا ہے۔ آپ کہیں کہ فلانے بندے کے پاس پیسے پڑے ہیں اس لیے چلا گیا، فلانے کے پاس دولت بڑی ہے اس لیے چلا گیا، تو بڑے بڑے دولت مند بندے، بڑے بڑے پیسے والے بندے وہ یہیں پر رہ جاتے ہیں، مدینے کا بلاوا نصیب نہیں ہوتا، مدینے کا سفر نصیب نہیں ہوتا۔ اور کئی بیچارے وہ جو ساری زندگی غربت کی زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں اور بیچارے ماڑے تھکے لوگ ہوتے ہیں، کہاں سے کرم کی ان پر ہوا چلتی ہے، مدینے سے بلاوا آتا ہے اور مدینے وہی جا رہے ہوتے ہیں جنہیں مصطفیٰ بلا رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے یہ اپنے ذہن میں بٹھا کے رکھیں بات کہ مدینے کا سفر کسے نصیب ہونا ہے جسے میرے آقا نے بلایا، بیت اللہ وہی جائے گا جسے رب بلائے گا، جسے اللہ کے حبیب بلائیں گے۔ تو حضرت علی بن موفق رضی اللہ تعالی عنہ کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ حضور کے امتی گئے ہیں وہاں پر عمرہ کرنے کے لیے، حج کرنے کے لیے، تو خواب کے اندر انہیں بتایا گیا کہ اسی کو رب بلاتا ہے جسے رب پسند فرماتا ہے، ہر بندہ جو ہے وہ مدینے جا نہیں سکتا۔ اور آگے ایک بڑی خاص بات ہے، بڑی اسپیشل بات ہے جو آپ احباب کے گوش گزار کرنے لگا ہوں، جس بندے نے حج یا عمرہ کرنے جانا ہے جائے محبت سے، جائے شوق سے، یہ نہیں مجبوری سے کہ اب لوگ باتیں کریں گے اتنا پیسہ آ گیا حج ہی نہیں کیتا، اتنا پیسہ آ گیا عمرہ ہی نہیں کیتا، نہ، جس نے جانا ہے جائے شوق سے، ادب سے، احترام سے، دل میں تڑپ ہو، تمنا ہو کہ میں نے خدا کے گھر کی زیارت کرنی ہے، میں نے آقا کی بارگاہ میں حاضری دینی ہے، تڑپ ہو دل میں، تمنا ہو، حسرت ہو، تڑپ کے جائے، عشق سے جائے، شوق سے جائے، جتنے دن وہاں رہے پورے لگن سے رہے، پورے عشق میں رہے، مدینہ پاک رہنا ہے، پورے ذوق میں رہے جتنے دن اس میں مدینہ پاک رہنا ہے، اور جتنا عرصہ اس نے خدا کے گھر خانہ کعبہ کے پاس رہنا ہے پورے شوق ذوق تڑپ سے رہے۔ اس لیے قوت القلوب کے اندر
حضرت ابو طالب مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کم من رجل بارض خراسان اقرب الی ھذا البیت ممن یطوف به، کہ کئی ایسے لوگ ہیں رہتے خراسان میں، خراسان ایک ایران کا علاقہ دوری کے لیے بتاتے تھے یہ بہت دور ہے، تو کتنے ایسے لوگ ہیں رہتے خراسان میں ہیں مگر ان لوگوں سے جو خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں ان کئی طواف کرنے والوں سے بھی وہ خانہ کعبہ کے زیادہ قریب ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ ان کے دل وہاں رہ کے تڑپ رہے ہیں مکے کے لیے، ان کے وہاں رہ کے دل تڑپ رہے ہیں مدینے کے لیے، تو کئی خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں بڑے مجبور ہو کے کہ آئے ہیں چلو کر ہی لو، آئے ہیں چلو دیکھ ہی لو، وہ جو اس طریقے سے کر رہے ہیں۔ تو حضرت شیخ ابو طالب مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں بہت سارے لوگ ہیں رہتے دور دراز کے علاقوں میں مگر طواف کرنے والوں سے بھی زیادہ خانہ کعبہ کے قریب ہوتے ہیں۔ کیوں ہوتے ہیں؟ اس لیے ہوتے ہیں کہ ان کے دل میں تڑپ بڑی ہے خانہ کعبہ کی، ان کے دل میں تڑپ بڑی ہے مکہ پاک کو دیکھنے کی، مدینہ پاک کو دیکھنے کی، وہ دور بھی ہوتے ہیں، خدا کی رحمتیں ان پر برس رہی ہوتی ہیں، خدا کی عنایتیں ان پر ہو رہی ہوتی ہیں، رہتے دور ہیں۔ اس لیے اگر بندہ گیا بھی ہے، حرم کے تقاضے پورے نہیں کر رہا، ادب کے تقاضے پورے نہیں کر رہا، احترام کے تقاضے پورے نہیں کر رہا، تو وہ انوار و تجلیات کی بارش اسے نصیب نہیں ہوگی۔ وہ گیا تو وہاں جا کے اس نے ٹوٹل زور لگا دیا سیلفیاں بنانے پہ، ٹوٹل زور لگا دیا اس نے تصویریں بنانے پہ، ٹوٹل اس نے زور لگا دیا وہاں جا کے شاپنگ کرنے پہ، ٹوٹل اس نے زور لگا دیا جی پیچھے ٹیلی فون کرنے میں، جی ہن میں آ کرن لگا تو ہن میں آ کرن لگا تو ہن میں آ کرن لگا۔ یہ ساری چیزیں میں کو حرام یا فلانا فتویٰ نہیں دے رہا اس پہ کہ یہ حرام ہے، یہ ہے، وہ ہے، یہ الگ موضوع ہے، لیکن جب آپ خدا کے گھر میں گئے ہیں نا پھر ہر چیز کی وہ جو ذہن میں لگن ہے تڑپ ہے اسے چھوڑ کر پھر خدا کے گھر کا طواف ایسا کریں کہ خدا بھی راضی ہو جائے، محمد مصطفیٰ بھی راضی ہو جائے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ دل میں ایسی لگن ہو، تڑپ ہو، اور جھوم جھوم کے بیت اللہ کا طواف کرتا بندہ آنکھوں سے آنسو چل رہے ہوں، آنسو بہ رہے ہوں، وہ ایک طواف بھی کرے گا تو اس کی بخشش کا بہانہ ہو جائے گا۔ اور اگر سینکڑوں طواف کی ہے توجہ ہی کوئی نہیں ہے، سینکڑوں طواف کیے خدا کے گھر کی طرف دھیان ہی کوئی نہیں ہے، بس وہ اپنے کاروبار میں لگا ہوا ہے اور اپنے چکر میں لگا ہوا ہے یا دکھاوے کے لیے کر رہا ہے کہ یار لوگ کہیں کہ میں نے اتنے حج کیے ہیں، میں نے اتنے عمرے کیے ہیں، اللہ کی رضا ہی مطلوب کوئی نہیں ہے، تو اس کو تو فائدہ ہونے والا کوئی نہیں ہے۔ فائدہ اسی کو ہونا ہے کہ جس نے شوق سے، لگن سے، تڑپ سے بیت اللہ کا طواف کیا۔ بلکہ بزرگوں نے لکھا، المدخل کے اندر لکھا، شیخ ابن الحاج رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں تم کعبہ مشرفہ کے اندر ہو، مکہ پاک کے پاس ہو، اور تمہارا دل کہیں اور لگا ہو تم بیت اللہ میں، تمہارا دل کہیں اور لگا ہوا ہے، اور ایک شخص ایسا ہے جو ہے نہیں وہاں پہ مگر اس کا دل کعبے سے لگا ہوا ہے، تو فرمایا پھر تجھ سے بہتر وہی بندہ ہے جو ہے کہیں اور دل اس کا کعبے سے لگا ہوا ہے۔ تم وہاں رہ کے بھی دل نہ لگا سکو، وہاں رہ کے بھی مسجد میں آ گئے ہیں بیٹھ گئے ہیں، اگر ادھر ادھر کی توجہ ہے بس کبھی گھڑی دیکھ رہے ہیں، کبھی پریشانی سے بیٹھے ہیں، کبھی ماتھا خارش کر رہے ہیں، کبھی سر پہ خارش کر رہے ہیں، اور اپنی سوچوں میں گم ہیں، بیٹھے ہوں چل بیٹھے ہیں یار آرام سے، تھوڑی دیر گزرتی ہے پھر چلے جائیں گے، اور اپنا کاروبار یا اپنے گھر کے معاملات یا دیگر کوئی لڑائی جھگڑا یا کوئی چیز ذہن میں چل رہی ہے، تو شاید وہ فائدہ نہیں ہونا۔ اس بندے کو زیادہ فائدہ ہے جو ہر چیز باہر چھوڑ آیا، اب مسجد میں آیا نا تو اب اس کی کوشش یہی ہے کہ یار میں علم دین کی محفل میں بیٹھا ہوں، میں خدا کے گھر میں بیٹھا ہوں، میرے ایک ایک سانس پہ نیکی مل رہی ہے، میرے ایک ایک سانس پہ گناہ معاف ہو رہا ہے، میرے ایک ایک سانس پہ درجات بلند ہو رہے ہیں، میں نماز کے انتظار میں ہوں، وہ نماز کا انتظار بھی ایسے ہی ہے جیسے میں نماز کے اندر ہوں، بجائے اس کے کہ بیزار ہو کے بیٹھے، بجائے اس کے کہ تنگ ہو کر بیٹھے، وہ جب یہ کر کے بیٹھے گا بڑی بھرپور توجہ سے علم دین کی محفل میں بیٹھا ہوں، میں دین سیکھ رہا ہوں۔ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ایک لمحہ بندہ دین کی محفل میں بیٹھ جائے جس میں وہ دین سیکھنے کے لیے بیٹھے، وہ کچھ سیکھے یا نہ سیکھے، ساری رات کے نفل پڑھنے سے بھی افضل ہے۔ وہ یہ سوچ کے بیٹھے کہ یار میں تو بیٹھا ہوں دین کی محفل میں، ابھی نماز جمعہ میں ٹائم ہے، میں چاہتا ہوں میں دین کے مسائل سیکھ لوں، جیسے ابھی ہم حج کی بات کر رہے ہیں، قربانی کی بات کر رہے ہیں، تو میں یہ قربانی کے حج کی چند باتیں سیکھ لوں، تو بجائے اس کے کہ بیزار ہو کے بیٹھنا، بجائے اس کے کہ بالکل وہ سست ہو کے بیٹھنا، بجائے اس کے کہ دیگر معاملات میں غور و فکر کرنا، بہتر اس سے یہ ہے کہ آپ اس چیز کی نیت کریں کہ یا اللہ میں تیرے گھر آیا ہوں، اور تیرے نبی کا فرمان ہے کہ ایک ایک سانس پہ نیکی ملنی ہے،
تیرے نبی کا فرمان ہے کہ ایک ایک سانس پہ درجات بلند ہونے ہیں، تیرے نبی کا فرمان ہے کہ ایک ایک سانس پہ میرے گناہ معاف ہونے ہیں، تو یا اللہ میں چاہتا ہوں میرے گناہ معاف ہو جائیں، مجھے نیکیاں مل جائیں، میرے درجات بلند ہو جائیں، میں تیری بارگاہ میں مزید قریب سے قریب ہو جاؤں۔ وہ آپ تھوڑی دیر بھی بیٹھیں گے فائدہ زیادہ لے کے چلے جائیں گے، تھوڑی دیر بھی بیٹھے۔ تو اس لیے یہ بڑی خوبصورت موجود ہے روایت کتابوں کے اندر۔ شیخ ابن حاج رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے المدخل کے اندر لکھا، آپ نے فرمایا لا تکونوا، بلکہ لفظ ان تکون ببلدک وقلبک مشتاق متعلق بهذا البیت خیر لک من ان تکون فیہ وانت متبرر بمقامک او قلبک متعلق الی بلد غیرہ۔ تم کعبہ مشرفہ کے اندر ہو، تمہارا دل کہیں اور لگا ہوا ہے، تم کعبے میں ہو مگر تمہارا دل کہیں اور لگا ہوا ہے، یہ بہتر نہیں ہے۔ بہتر یہ ہے کہ تم کسی اور جگہ رہ رہے ہو اور تمہارا دل خانہ کعبہ سے لگا ہوا ہے۔ ہم یہاں بیٹھے ہیں، دل مدینے سے لگا ہوا ہے، لو مدینے سے لگی ہوئی ہے، توجہ مدینے سے لگی ہوئی ہے، خیال مدینے کا لگا ہوا ہے، تو یہ اس کے لیے زیادہ بہتر چیز ہے۔ یہ حضرت علامہ الشیخ ابن الحاج رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا۔ اس لیے ہمارے ہاں جو میں نے آپ کو بتایا کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہم جب جاتے ہیں حرم میں یا کسی مقدس جگہ پہ جاتے ہیں تو ہم وہ زیادہ ٹائم موبائل کو دے رہے ہوتے ہیں، زیادہ ٹائم ہم وہ پیچھے جو دوست احباب ہیں ان سے رابطے میں لگے ہوتے ہیں، تجارت کے لیے لگے ہوتے ہیں، خرید و فروخت کے لیے لگے ہوتے ہیں، یہ چیز لے لیں وہ چیز لے لیں، لوگوں کو دیکھنے میں لگے ہوتے ہیں، اس طرف لگے ہیں اس طرف لگے ہیں، وہ ساری توجہ، وہ جو سیلفی کی بیماری لگی ہوتی ہے، تصویریں بنانے کی بیماری لگی ہوتی ہے۔ ہاں یادگیری کے لیے اگر آپ کچھ کرنا چاہ رہے ہیں وہ آپ کریں، لیکن ٹوٹل ٹائم اسی پہ لگا رہے ہیں آپ اور سارا ٹائم اسی پہ خرچ کر رہے ہیں تو یقیناً آپ اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ اتنی مقدس جگہ پر جا کر آپ کو چاہیے تھا کہ آپ کی توجہ خدا کے گھر کی طرف ہوتی، آپ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہوتے اور آپ کا دھیان اللہ کی ذات کی طرف ہوتا کہ میرے مالک تیرا بندہ تیری بارگاہ میں آ گیا، اب میں معافی مانگنے آیا ہوں تو میرے مالک میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یقیناً ایسا کرنے سے اللہ پاک ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرمائے گا اور ہمیں حج اور عمرے کی فضیلت بھی نصیب ہو جائے گی۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا زاد تھے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے تھے۔ اللہ پاک نے بڑی عزتیں دی تھی انہیں، بلکہ آقا علیہ السلام نے ان کے لیے دعا کی تھی، اے اللہ ابن عباس کو قرآن سکھا دے، قرآن کی تفسیر سکھا دے، قرآن کی تعویل سکھا دے۔ انہوں نے آخری عمر میں، انہوں نے فتح القدیر کے اندر لکھا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخری عمر میں مکہ پاک کے قریب ایک بستی تھی وہاں پر اپنا گھر لے لیا تھا، شہر مکہ کو چھوڑ کر پاس ایک بستی تھی وہاں چلے گئے۔ تو کسی نے پوچھا بھی آپ وہاں کیوں چلے گئے ہیں؟ تو آپ کہتے ہیں کہ مجھے اس چیز کی فکر ہے کہ اگر یہاں پر مجھ سے گناہ ہوتا ہے حرم کے اندر تو 1,00,000 گناہ کے برابر ہے، میں ڈرتا ہوں کہ کہیں مجھ سے یہاں پر گناہ نہ ہو جائے، میں اس گناہ کے سرزد ہونے سے ڈرتا ہوں، اس لیے میں باہر چلا گیا ہوں، نمازیں پڑھنے کے لیے میں اندر آ جاتا ہوں اور رہنے کے لیے میں باہر چلا جاتا ہوں، کہ نیکیاں یہاں کر جاتا ہوں اور گناہ نہ ہو جائے میں باہر چلا جاتا ہوں۔ لوگ اتنا ڈرتے تھے اور حدود حرم کی اتنی عزت کرتے تھے۔ یہ حضرت عبداللہ بن عباس کی بات کر رہا ہوں جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کزن ہیں، حضرت عباس کے بیٹے ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا، آپ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو گناہوں سے بچتے تھے پھر بھی ڈرتے تھے، گناہ نہیں کرتے تھے، اللہ نے محفوظ رکھا انہیں گناہوں سے، پھر بھی ڈرتے تھے کہ کہیں گناہ نہ ہو جائے۔ اور ہمارے دور کے آپ کہتے ہیں وہ لوگ ہیں جو گناہوں سے بچتے بھی نہیں ہیں پھر بھی خود کو محفوظ سمجھ رہے ہیں، کوئی نہیں خیر ہے، میرا کڑا کام گناہ میں، میرا کڑا کام گناہ میں۔ وہ چغلی بھی کر رہے ہیں، غیبت بھی کر رہے ہیں، بدنگاہی بھی کر رہے ہیں، حرام بھی کھا رہے ہیں، نمازوں کے اندر بھی کوتاہی کر رہے ہیں، روزوں کے اندر بھی کوتاہی کر رہے ہیں، صدقہ اور خیرات کے اندر بھی کوتاہی کر رہے ہیں، پھر بھی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نیک ہیں، ہم ٹھیک ہیں۔ فرمایا ایسا نہیں ہونے والا، بلکہ یہ ان لوگوں کو دیکھو، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے نیک ہونے کے باوجود بھی آپ ڈر رہے ہیں کہ کہیں مجھ سے حدود حرم کے اندر کوئی گناہ نہ ہو جائے۔ اس لیے یہ بڑا غور و فکر کرنے والا مرحلہ۔ اور آقا علیہ السلام کا فرمان موجود ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کی امت کب تک بھلائی پر رہے گی، تو آپ خیر پر رہے گی؟ تو میرے آقا کا فرمان سنیے گا، لا تزال هذه الامة بخیر ما عظموا هذه الحرمة
حق تعظیمها فاذا ضيعوا ذلك هلكوا۔ آقا نے فرمایا میری امت ہمیشہ خیر پر رہے گی جب تک وہ خدا کے گھر کعبے کی عزت کرتی رہے گی، اور جب اس کی عزت کو ختم کیا فرمایا ہلاکت ان کا مقدر ہو جائے گی۔ جب تک خدا کے گھر کعبے کی عزت ہے، اس کی عظمت ہے، اس کی توقیر ہے، اور ایسے بھی ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں استغفر اللہ معاذ اللہ، وہ خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کے لوگوں کو جھڑک رہے ہوتے ہیں، خانہ کعبہ کی طرف پیر کر کے بیٹھے ہوتے ہیں، بلکہ منع کیا گیا خانہ کعبہ کی طرف آپ نے منہ کر کے نہ تھوکنا ہے نہ اس کی طرف پیر کرنے ہیں، بلکہ اگر استنجا خانہ گھر میں کسی کا بنا ہوا ہے، خانہ کعبہ کی طرف منہ ہے یا پشت ہے تو منع کر دیا گیا، فرمایا ایسا نہیں کرنا تم نے، حدیث کے اندر منع کر دیا کہ خانہ کعبہ کی طرف تم نے منہ کر کے پیشاب کرنا ہے، اس کی طرف پشت کر کے پیشاب کرنا منع ہے، اس کی طرف منہ کر کے تھوکنا منع ہے۔ تو وہاں جب خانہ کعبہ بالکل سامنے ہے، وہاں جا کر اگر کوئی بندہ اس کی عزت نہیں کر رہا، وہاں جا کر اگر کوئی اس کا احترام نہیں کر رہا، تو یقیناً وہ بہت بڑی بے حرمتی کر رہا ہے، اور اس کو چاہیے کہ وہ خانہ کعبہ کی عزت اور احترام کرے اگر اللہ پاک نے اسے توفیق دی ہے کہ وہاں پہنچ گیا۔ اب حج کس بندے پر فرض ہے؟ اب اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ حج کس پر فرض ہے؟ اس عاقل بالغ مسلمان پر جس کی اعضاء سلامت ہیں، اس کے پاس بنیادی ضروریات زندگی اور قرض کے علاوہ اتنا مال ہو کہ سفری اخراجات ادا کرنے کے ساتھ ساتھ واپسی تک اپنے گھر والوں کو درمیانی کھانے پینے کا اور خرچے کا خرچہ دے سکتا ہو، اس بندے پر حج فرض ہے۔ اعضاء بھی سلامت ہیں، ہے بھی مسلمان، ہے بھی عاقل بالغ ہے، اس کے اعضاء بھی سلامت ہیں، معذور نہیں ہے، اندھا نہیں ہے، اور اس کے پاس اتنے پیسے بھی ہیں، جا بھی سکتا ہے، آ بھی سکتا ہے، گیا پیچھے گھر والوں کو مناسب طریقے سے خرچہ پانی دے سکتا ہے، واپسی گھر آ سکتا ہے، اس وقت تک اس کے گھر والوں کے پاس خرچہ پانی ہے، ایسے بندے پر حج فرض ہو جائے گا۔ رہائش کا سامان گھر ہے، پہننے کے کپڑے ہیں، اور دیگر جو معاملات جو ضروریات زندگی میں، ان کے علاوہ اس کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ آنا جانا اس کا ہو سکتا ہے، ایسے بندے پر حج فرض ہے۔ اور جب اس بندے پر حج فرض ہے، حج نہیں کرتا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے، من اراد الحج فلیتعجل، ایک حدیث میں ہے تعجلوا الی الحج فان احدکم لا یدری ما یعرض له، آقا علیہ السلام نے فرمایا جس پر حج فرض ہو اسے چاہیے وہ جلدی کرے، وہ جلدی حج کرے، بلکہ دوسری حدیث میں فرمایا کہ جس پر حج فرض ہے اسے چاہیے وہ جلدی کرے، اسے نہیں پتا کہ آنے والے سال میں اس کے ساتھ کیا ہوگا، زندہ رہے نہ رہے، سلامت رہے نہ رہے، پیسے رہے نہ رہے، پتہ نہیں کیا معاملات ہو جائے، تو جس پر حج فرض ہے اس کو چاہیے وہ جلدی جائے۔ ایک حدیث میں یہ بھی موجود ہے، میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جس پر حج فرض ہے اور وہ حج کرنے نہیں جاتا، اللہ کو پرواہ نہیں ہے وہ یہودیوں کے مرے وہ عیسائی ہو کر مرے۔ جس پر حج فرض ہے وہ بیت اللہ نہیں گیا، حج کرنے نہیں گیا، تو اس لیے حج جس پر ہے وہ فوراً کرے، بلکہ جس بندے پر حج فرض ہے وہ حج کرنے نہیں جاتا وہ فاسق مولن ہو جائے گا، مردود و شہادہ کہلائے گا، اس کی گواہی بھی قبول نہیں ہوگی۔ اس لیے حج کرنے والا بندہ جو ہے اس پر لازمی ہے، جس پر حج اللہ پاک نے فرض کیا ہے وہ حج کرنے جائے، تاکہ حج کر کے اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضری دے کر جو اللہ پاک نے اس پر ایک چیز فرض کی تھی اس فرض کی ادائیگی کرے۔ اور میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے کہ جب بندہ حج مبرور کر کے آتا ہے، یعنی جس حج کے اندر اس نے نہ کسی کو زبان سے تکلیف دی ہے نہ ہاتھ سے تکلیف دی ہے اور بالکل ارکان حج کو مکمل اور ٹھیک کیا ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا جب وہ واپس آتا ہے اللہ اس کو ایسے کر دیتا ہے جیسے وہ آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا جس نے حج مبرور کیا۔ تو اس لیے جس بندے پر حج فرض ہے اسے چاہیے کہ وہ لازمی طور پر حج کرے، اس میں سستی نہ کرے کہ پتہ نہیں اگلے سال میں کیا بنے گا۔ اور پھر دوسری چیز ہے کہ اگر آپ چاہیں کہ میں حج کروں اور ٹھیک ہے جو اللہ توفیق دے گا کر لیں گے، جو اللہ توفیق دے گا کر لیں گے، تو پھر تو آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ اپنی طرف سے سستی کر رہے ہیں۔ توفیق اللہ نے تبھی دینی ہے جب آپ کے دل میں حسرت ہونی ہے، دل میں خواہش ہے نہیں ہے، اللہ توفیق دے گا تو کر لیں گے، اللہ توفیق دے گا تو کر لیں گے، دل میں حسرت پیدا کریں۔ اور آپ اس منظر کو سمجھے نا یار کہ جب ساری دنیا کٹھی ہوئی ہے میدان عرفات کے اندر،
دو چادریں باندھی ہوئی ہیں انہوں نے، انسلی دو چادریں پہنی ہوئی ہیں، اور ایک ہی طرح کے لباس میں ایک ہی طرح کے سب حاجی ایک کے میدان میں اکٹھے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں جب لبیک کی صدائیں بلند کرتے ہیں نا، اللہ پاک فرشتوں میں فخر کرتا ہے کہ تم کہتے تھے کہ یہ بندے قتل و غارت کریں گے، یہ دیکھو آج انہیں پتا ہے کہ کوئی بخشنے والا ہے، یہ مجھ سے بخشش مانگنے آئے ہوئے ہیں۔ وہ میدان عرفات میں جب بندے اکٹھے ہوتے ہیں، حدیث میں موجود ہے اللہ دو لوگوں پر فخر فرماتا ہے۔ حضور کون کون سے لوگوں پر اللہ فخر فرماتا ہے؟ آقا نے فرمایا ایک تو وہ حاجی جب عرفات کے میدان میں جاتے ہیں، وہ گرمی ہے نا، جیسے ابھی گرمی کا موسم ہے، بڑی شدید گرمی ہونی ہے وہاں، اور ایک عجیب کیفیت ہے، اور سارے حاجی ایک ہی طرح کے لباس میں وہاں پر کھڑے گھوم رہے ہیں، کیا عبادت کرنی ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں رو کر گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے۔ فرمایا ان جو عرفات میں جمع ہونے والے حاجی اللہ ان پر فخر فرماتا ہے۔ حضور دوسرا بندہ کون ہے جس پر اللہ فخر کرتا ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا دوسرا اللہ حضرت عمر بن خطاب پر فخر فرماتا ہے۔ یہ دو لوگ ہیں جن پر اللہ فخر کرتا ہے، ایک میدان عرفات میں جانے والے حاجی پر، اور دوسرا حضرت عمر بن خطاب پر اللہ فخر کرتا ہے۔ اس لیے حج تو اتنی بڑی عظیم و شان کام ہے، اتنی بڑی عظیم و شان عبادت ہے، اس لیے اس کے اندر سستی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر اللہ نے کر دیا فرض، اللہ کی توفیق ہے، اللہ نے مہربانی دے دی کر دی ہم پر، تو ہمیں چاہیے کہ جس پر حج فرض ہے وہ لازمی طور پر بیت اللہ کا سفر باندھے، اور اگر وہ حج اس پر فرض نہیں ہو رہا، اگر حج اس پر فرض نہیں ہے تو اب کیا کرے؟ وہ کم از کم عمرے کے لیے تو لازمی جائے نا، وہ حضور کا مدینہ تو دیکھ کر آئے نا ایک بار، اور وہاں جا کر نا یہ ایک عجیب ہی کیفیت ہے، اللہ پاک سب کو نصیب کرے۔ وہ بندہ جب بیت اللہ جاتا ہے نا تو جا کر بندہ حیران ہوتا ہے جب خانہ کعبہ پہ نظر پڑتی ہے کہ یار میرے جیسا بندہ کعبے بھی آ گیا، ہمارے جیسا بندہ اپنے آپ کو اندر اس کے ایک فیلنگ آتی ہے، ایک کیفیت آتی ہے کہ یار ہمارے جیسا بندہ بھی کعبے آ گیا ہے۔ وہ کبھی خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کر بندہ خود کو یقین دلاتا ہے کہ تو کعبے آ گیا ہے، کبھی خانہ کعبہ کے طواف کر کے بندہ، اور کبھی دیواروں کو ہاتھ لگا کے، کبھی اپنے جسم پہ چٹکیاں کاٹ کے وہ یقین دلا رہا ہوتا ہے کہ یار میں مکے آ بھی گیا ہوں، میں کعبے آ بھی گیا ہوں، اللہ کے گھر کے سامنے ہوں، اور اللہ پھر مدینے لے جائے۔ سبحان اللہ۔ جس سونے آقا پر ہم درود و سلام پڑھتے ہیں یہاں محفلوں میں، ہم ان پر نماز کے اندر اللہم صلی علی محمد کہہ کے حضور پر درود پڑھتے ہیں، اور السلام علیکہ یو نبی کہہ کے ہم انہیں سلام ان کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، پیش کرتے ہیں، اور دیگر جگہوں پر محفلوں پر جمعے کے بعد اور دیگر مقامات پر ہم سلام کے گجرے جن کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ جب بندہ مدینے جاتا ہے سلام کرنے کے لیے آقا کی جالیوں کے سامنے سے گزرتا ہے تو بندے کا دل اچھل اچھل کے باہر آتا ہے کہ جس آقا پر ساری زندگی میں نے وہاں اپنے شہر میں رہ کر سلام پڑھا تھا، میرے مقدر دیکھو آج مصطفیٰ کے مدینے میں آ کر سلام پڑھ رہا ہوں۔ تو بڑی ایک کیفیت ہوتی ہے، بڑا ایک منظر ہوتا ہے، بندہ آقا سے باتیں کر رہا ہوتا ہے وہاں پر، اور بڑے دیوانے بیٹھے ہوتے ہیں جو حضور سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے لازمی طور پر اگر اللہ نے توفیق دی ہے عمرہ یا حج تو لازمی کریں، اگر آپ کے پاس حج نہیں فرض آپ پہ تو آپ عمرہ ہی کرائیں، ایک چکر لگائیں۔ دنیا کے اندر وہ بندہ سمجھتا بس اوقات کہ اتنا خرچہ اس پہ ہو جانا، اتنا خرچہ اس پہ ہو جانا۔ وہ کئی بندے کہہ رہے ہوتے ہیں جی ابھی فلانا فرض میرا رہتا ہے، اجے کر لے لئیے پھر رہنے ہیں، اجے پھر گڈی لے لئیے پھر کر دیں ہیں، اجے آ کر لئیے پھر کر دیں ہیں۔ یہ تو ٹھیک ہے آپ کی اپنی جگہ پر سوچ ہوگی، لیکن زندگی کا پتہ کوئی نہیں۔ میرے آقا کی حدیث کہہ رہی ہے جس پر حج فرض ہو گیا اسے چاہیے جلدی کرے۔ حضور کس لیے فرمایا؟ پتہ نہیں اگلے سال کیا ہو جانا، اگلے سال کا پتہ نہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو پچھلے سال ہمارے ساتھ تھے، کتنے لوگ ایسے ہیں جو پچھلے سال ہمارے ساتھ تھے اب نہیں ہیں، نماز جمعہ میں شریک ہو۔ اس سے پچھلے سال کتنے لوگ ایسے تھے جو اب 2 سال کے اندر چلے گئے دنیا سے، اس سے پیچھے میں دیکھ لیں کتنی لائن لگی ہے، چھوٹے بچے جوان بوڑھے کئی چلے گئے جو ہمارے ساتھ پچھلی عید پہ تھے مگر اب نہیں ہیں، اب موجود نہیں ہیں۔ پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا لکھا ہوا ہے، کوئی لازمی تھوڑی ہے بیمار ہونا ہے 6 ماہ چارپائی پہ پڑنا ہے، 2-4 سال چارپائی پہ پڑیں گے یا بوڑھے ہوں گے پھر دنیا سے جانا ہے۔ پتہ نہیں خدا کو کیا منظور ہے، اٹھ کے گھر بھی جانا ہے کہ نہیں جانا، کہاں سانس کی ڈوری ٹوٹ جانی ہے۔ تو اس لیے جس کو اللہ نے توفیق دی ہے نا جی حج عمرے کی، وہ لازمی کرے، وہ لازمی آقا کی بارگاہ میں حاضری دے۔ کبھی تو جا کر حضور کے شہر میں کیا کیا ہے، بلکہ آقا کا فرمان ہے، فرمایا من حج ولم یزرنی فقط جفانی، جس نے حج کیا اور میرے روزے پر نہ آیا نا اس نے بڑی بے وفائی کی ہے۔
جو عمرہ کرنے آئے، حج کرنا آئے اور حضور کے شہر مدینے نہ جائے، فرمایا وہ بڑا ہی بے وفا بندہ ہے۔ تو ہم نے لازمی بے وفائی والے کہلانا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ آقا کی بارگاہ میں جائیں، حاضری دیں، سلام عرض کریں، آقا کو راضی کریں، آقا سے باتیں کریں جا کر، اور آقا کے مہمان بنے وہاں پر جا کر۔ اور میں کیا خوبصورت بات ہے، 40 نمازیں جو آقا کے شہر میں جا کے پڑھ لے میرے اور آپ کے آقا، کیا خوبصورت بات ہے۔ فرمایا جو 40 نمازیں حضور کے شہر میں جا کر جس نے پڑھ دی ہیں مسجد نبوی شریف کے اندر، فرمایا اللہ پاک اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ ایسی خوبصورت، اور وہ گلیاں ہیں، وہ بازار ہیں، وہ سڑکیں ہیں جہاں پر حضور چلتے رہے، اور آج بھی حضور کی خوشبو آتی ہے ان جگہوں پر۔ اس لیے یہ تو لازمی کوشش کریں کہ اپنے اندر یہ جو ایک رجحان، اپنے اندر، اپنے بچوں کے اندر یہ رجحان پیدا کریں۔ اللہ نے ابھی توفیق نہیں دی، بچوں کو بتائیں تو صحیح کہ میرا مرکز مدینہ ہے، بچوں کو بتائیں تو صحیح، سکھائیں تو صحیح کہ میرا مرکز مدینہ ہے۔ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا روضہ پاک ہے جنت البقیع میں۔ وہ بڑے کئی خوش نصیب لوگ ہیں، وہ ڈائریکٹ آقا کی بارگاہ میں نہیں سلام کرنے جاتے بلکہ جنت البقیع کے دروازے پہ جاتے ہیں اور جا کر سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ آپ سیدۃ نساء العالمین ہیں، کل جہاں کی عورتوں کی سردار آپ ہیں، اور کل خزانے آپ کے بابا کے ہاتھ میں ہیں، آپ کے بابا کی بارگاہ میں جانے لگے ہیں، کرم فرمائیے ہماری سفارش کر دیجیے۔ اور وہاں سے سفارش کروا کے حضرت سیدنا عثمان غنی سے سفارش کروا کے حضرت امام حسن مجتبیٰ، حضرت امام جعفر صادق، حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ان لوگوں سے سفارشیں کروا کے پھر جاتے ہیں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام کرنے کے لیے۔ اور پھر کیا مزہ آتا ہے کہ جب سفارش سیدہ کائنات کی ہے اور آقا کی بارگاہ میں آپ حاضر ہو رہے ہیں تو پھر تو بندے کی بگڑی 1 منٹ سے پہلے بن جاتی ہے۔ اس لیے اگر اللہ پاک نے آپ کو توفیق دی، آپ جا رہے ہیں حج کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے، پھر تو سبحان اللہ۔ اور اگر آپ نہیں گئے ہیں تو پھر لازمی چکر لگا کے آؤ، آپ لازمی جاؤ آقا علیہ السلام کے شہر میں، چونکہ وہ قربانی تک کے قربانی کرنے کے بعد پھر اپنی حجامت وغیرہ بنوائیں، یہ اچھا عمل ہے، کریں گے تو ثواب ملے گا، نہیں کریں گے تو گناہ کوئی نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام کا فرمان ہے جس نے قربانی کرنی اسے چاہیے کہ اپنے ناخن اور بال وغیرہ یہ 10 دن نہ کٹوائے۔ اس کی وجہ یہ کہ حاجیوں سے مشابہت ہو جائے گی، بلکہ علماء نے لکھا کہ جس نے قربانی نہیں بھی جس کے پاس وسعت، وہ بھی یہ کرے کہ ناخن اور بال وغیرہ نہ کٹوائے تاکہ اس کی مشابہت قربانی کرنے والوں کے ساتھ ہو جائے، اللہ اس پر بھی فضل فرمائے گا۔ قرآن پاک کے اندر سے قربانی ثابت ہے جی، قربانی کرنا واجب ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کتنے سال قربانی کی؟ حدیث پاک ہے، اس کو امام ترمذی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا، اقام رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بالمدینہ 10 سنین یضحی، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم 10 سال مدینہ پاک میں رہے اور آپ ہر سال قربانی فرماتے رہے ہیں۔ ہر سال حضور نے قربانی کی، اپنے ہاتھ سے حضور قربانی فرماتے تھے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث پاک مروی ہے، صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ قربانیاں کیا ہیں جو ہم نے قربانی کرنی ہے؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، قالوا فما لنا فیہا یا رسول اللہ، قال بكل شعرة حسنة، قالوا فالصوف یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، قال بكل شعرة من الصوف حسنة۔ صحابہ کرام نے پوچھا حضور قربانی کیا ہے؟ فرمایا یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم کی سنت ہے، قربانی حضرت ابراہیم کی سنت ہے۔ اور سنیے گا آگے، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں صحابہ نے عرض کی حضور ہم قربانی کریں گے تو ہمیں ملے گا کیا؟ اس کا اجر کیا ہے، اس کا ثواب کیا ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تمہیں قربانی کے ہر ایک بال کے بدلے اللہ نیکی عطا فرمائے گا۔ اچھا، جانور کے جو بال ہوتے ہیں یہ ذرا کم ہوتے ہیں، اون اس کی بنسبت زیادہ ہوتی ہے، ذرا باریک ہوتے ہیں اون کے بال۔ تو صحابہ کرام حیرت میں آ کر پوچھنے لگے کہ یا رسول اللہ ہر بال کے بدلے تو نیکی ہے، اون جو ہوتی ہے اس کے بدلے بھی نیکی ہے، وہ تو بہت نیکی ہو جانی ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہاں ہر بال کے بدلے بھی نیکی ہے اور اون کے ہر بال کے بدلے بھی نیکی ہے۔
یعنی نیکیاں رب نے دینی ہیں، اس کے خزانے میں کون سی کمی آ جانی ہے؟ اس لیے تم قربانیاں کرو، تمہیں اللہ پاک اس کے بدلے ایک ایک بال کے بدلے نیکی عطا فرمائے گا۔ اور حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آقا نے فرمایا ما عمل آدمی من عمل یوم النحر احب الی اللہ تعالی من احراق الدم۔ عید والے دن انسان کوئی ایسی نیکی نہیں کرتا جو اللہ کو قربانی سے زیادہ پسند ہو۔ قربانی اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے کہ عید والے دن قربانی کی جائے۔ اور پھر آقا نے فرمایا، اب ان جملوں پہ غور فرمائیے گا، میرے اور آپ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انہ لیاتی یوم القیامہ بقرونہا واشعارہا وازلافہا وان الدم یقع من اللہ بمکان قبل ان یقع من الارض فطیبوا بہا نفسا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قربانی اپنے سینگوں کے ساتھ، قربانی اپنے بالوں کے ساتھ، اپنے ناخنوں کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگی۔ قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ اسے قبول بھی فرما لیتا ہے۔ پھر آقا نے فرمایا تم خوش دلی سے قربانیاں کیا کرو، شوق سے، ذوق سے، مجبوری سے نہیں، شوق سے قربانی کرو کہ اللہ نے مجھے توفیق دی ہے تو میں نے قربانی کر رہی ہے۔ اس کے ناخن بھی اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے، اس کے کھر بھی، اس کا خون بھی جائے گا، اور اس کا اللہ پاک کی بارگاہ میں ایک ایک چیز وہ تمہارے نیکیوں کے پلڑے میں رکھی جائے گی، تمہارے لیے وہ اجر کا باعث بنے گی۔ اور حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی کہتے ہیں کہ قربانی اپنے کرنے والے بندے کے پلڑے میں رکھی جائے گی، نیکیوں کے پلڑے میں، جس کی وجہ سے اس کے نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، نیکیوں کا پلڑا وزنی ہو جائے گا۔ حضرت علامہ علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو 11 سال مسجد حرام کے امام رہے اور خطیب رہے، حضرت علامہ علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ فرماتے ہیں قربانی قیامت والے دن کرنے والے بندے کے لیے سواری بن جائے گی، جس بندے نے قربانی کی ہے اس کے لیے سواری بن جائے گی۔ پھر ہوگا کیا؟ فرمایا وہ بندہ بڑی آسانی سے پل صراط پہ سے پار گزر جائے گا، اپنی سواری پر بیٹھ کر قربانی سواری کی شکل اختیار کر لے گی قیامت والے دن کرنے والے کے لیے۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان سنیے گا، آپ نے فرمایا کسی خرچ کی فضیلت اللہ کے نزدیک اتنی نہیں ہے جتنی قربانی والے دن اللہ پاک کی بارگاہ میں قربانی کی فضیلت ہے۔ سب سے فضیلت والا خرچ کون سا ہے؟ جو بندہ قربانی پر خرچہ کرتا ہے، یہ اتنی بڑی عظمت والی چیز ہے۔ بعض لوگ ہمارے وہ کہہ دیتے ہیں، انہیں چونکہ عقل اور شعور نہیں ہوتا کہ اتنی قربانیاں کرنی ہیں، تم اس کی جگہ ایک قربانی کر کے تو غریبوں کو دے دو، تم یہ کرو کسی کا فلانی تنظیم میں دے دو، تم قربانی نہ کرو، اتنے لوگوں نے کرنی ہے، تمہیں کیا ضرورت ہے؟ سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ اگر صرف قربانی کے مسئلے پر ہی لوگ آ کر کہیں گے نا بھی قربانی چھوڑ دو، یہ غریبوں کو پیسے دے دو، تو کل پھر یہ بھی کہنا پڑے گا کہ آپ نے اتنا بڑا گھر بنایا ہے، آپ کو 2 4 5 مرلے کا گھر لے لو اور باقی جو مکان ہے اس کو بیچ کر غریبوں کو دے دو، وہاں تو کوئی نہیں آئے گا۔ آپ نے جو اتنا مہنگا موبائل رکھا ہوا ہے، 2 4 5 10 ہزار کا موبائل لے کر آپ اتنی بڑی NGO کے اندر ڈیوٹی کر رہے ہیں اور باہر کا مال لے رہے ہیں اور پیسہ کھا رہے ہیں، اور 2 4 5 لاکھ کا موبائل رکھا ہوا ہے، آپ 10 15 ہزار روپے کا موبائل رکھیں اور باقی بیچ کر کسی غریب کو دے دیں، اس کی مدد کر دیں، اگر قربانی پر نہیں لگانے پیسے دو۔ آپ نے اتنی بڑی 2 4 کروڑ کی گاڑی رکھی ہوئی ہے تو آپ 10 12 15 لاکھ کی کو ماڑی سی گزارے لائق گاڑی رکھ لیں، باقی پیسے کسی غریب کو دے دیں۔ آپ نے جو اتنی مہنگی گاڑی رکھی ہوئی ہے، آپ نے اتنے مہنگے مہنگے برانڈ کے سوٹ پہنے ہوئے ہیں، تو آپ اتنے مہنگے سوٹ کیوں پہن رہے ہیں؟ آپ کو درمیانہ سا کپڑا لے لے اور باقی پیسے کسی غریب کو دے دیں۔ صرف قربانی کے اندر ہی تمہارے ذہن میں آئے گا بھی قربانی نہ کرو، غریب کو پیسے دے دو، غریب تمہیں یا قربانی پہ یاد آئے گا یا ربیع الاول پہ یاد آئے گا، اس کے علاوہ تمہیں غریب یاد نہیں آئے گا۔ اور اللہ کا فضل یہ ہے، اللہ کا کرم یہ ہے، اللہ کی رحمت یہ ہے کہ قربانیاں کرنے والے، ربیع الاول منانے والے ہی وہ ہیں جو غریبوں کی بیٹیوں کی شادیاں بھی کروایا کرتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ میرے اور آپ کے آقا نے ہی بتایا ہے کہ بیٹی کا حق کیا ہے، غریب کا حق کیا ہے۔ میں نے یہ خطاب کیا 2 4 جمعے پہلے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ حجۃ الوداع کے اندر جو انسانی حقوق کے لیے آئین دے کر گئے ہیں، اس سے بہتر آئین آج تک کوئی بندہ نہ بنا سکا تھا، نہ کوئی بنا سکے گا، جس کے اندر بیوی کے بھی حقوق ہیں، جس کے اندر بچوں کے بھی حقوق ہیں، جس کے اندر غلاموں کے بھی حقوق ہیں، جس کے اندر قرضے کے بھی حقوق ہیں، جس کے اندر جانوروں کے بھی حقوق ہیں،
جس کے اندر ایک ایک چیز کا حق ہے، یہ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ اور ایک قربانی کر لینا، ایک قربانی کر لینا، اس میں بے شمار غریبوں کا فائدہ ہے۔ بے شمار جگہوں پر دولت گردش کرتی ہے۔ آپ جانور لینے کے لیے جاتے ہیں تو پہلے جس کسان سے لیا پیسے اس کے ہاتھ میں چلے گئے، وہاں اس کسان کے ہاتھ میں گئے تو جس سے اس نے زمین ٹھیکے پہ لی تھی اس کے ہاتھ میں پیسے چلے گئے، پھر وہاں سے اس بندے نے، کسان نے جہاں سے کھاد لی پیسے وہاں چلے گئے، جہاں سے اس نے بیج لیا پیسے وہاں چلے گئے، اور پھر اس کے بعد قربانی والا جانور گھر لے کر آ گیا۔ اب اس نے جانور ذبح کیا۔ میں صرف ایک بات بیچ میں بتانے لگا ہوں کہ دولت کیسے گردش کرتی ہے، اور اسلام نے کہا ہے کہ دولت گردش کرے، بلکہ معیشت بہتر ہوتی ہے جب دولت گردش کرتی ہے۔ دو چار بندوں کے پاس پیسہ پڑا رہے تو دولت گردش نہیں کرتی، غریب غریب تر ہو جاتا ہے، امیر امیر تر ہو جاتا ہے۔ جب ایک بندہ قربانی کرتا ہے اور اس کی صرف کھال چمڑا اتارتے ہیں، آپ چمڑا جہاں کٹھا کر رہے ہوتے ہیں، کھالیں کٹھی کر رہے ہوتے ہیں، جا کے دیکھیے گا ٹنوں من وہاں پر لگتا نمک۔ نمک والوں کو پیسے گئے جب آپ نے قربانی کی تو کھال گئی ہے، نمک والوں کو پیسے گئے۔ نمک جس گاڑی پہ لد کے آیا اس گاڑی والے کو گئے، اس ڈرائیور کو گئے، جس گاڑی کا ٹائر چلا نیچے وہ ٹائر والے کو پیسے گئے، جس پیٹرول پمپ کا تیل لگا اس تیل والے کو پیسے گئے ہیں۔ چلتے چلتے نمک والے نے لیے ہیں، جہاں توڑے بنائے ہیں توڑے والے کو پیسہ گیا، اور آپ کے پاس جس نے چمڑے پر نمک لگایا اس نمک لگانے والے کو مزدوری گئی ہے۔ اس کے بعد اس چمڑے سے اگر ایک پرس بنتا ہے، جوتا بنتا ہے، تو اس میں جو دھاگا لگا دھاگے والے کو پیسہ جا رہا ہے۔ یہ قربانی کی برکت بتا رہا ہوں صرف ابھی، اس دھاگے والے کو پیسہ جا رہا ہے۔ وہ جو جوتا بن رہا ہے اس پہ جو پالش ہو رہی ہے اس پالش والے کو پیسہ جا رہا ہے۔ جس ڈبے میں جوتا رکھا جا رہا ہے اس ڈبے کو پیسہ جا رہا ہے۔ جو بجلی وہاں پر خرچ ہو رہی ہے بجلی والے کو پیسہ جا رہا ہے۔ جو مزدور جوتے کی فیکٹری میں کام کر رہا ہے اس کو جا رہا ہے۔ جو آگے جا کر دکان پر بیچے گا دکان والے کو پیسہ جا رہا ہے۔ دکان والا جو ملازم رکھ رہا ہے اس کو پیسہ جا رہا ہے، اور جو ملازم آگے اپنے بیوی بچوں کو کھلا رہا ہے، دکان سے سودا لے کر اپنے بچوں کو رزق روٹی پیسہ وہاں پر جا رہا ہے۔ اور پھر جوتا جب مارکیٹ میں بک جاتا ہے جو موچی پالش کر رہا ہے اس کو پیسہ جا رہا ہے۔ جو بندہ جوتا پہن کے کاروبار کرنے جا رہا ہے جہاں اس نے کام کیا پیسہ وہاں بھی جا رہا ہے۔ ابھی صرف ایک چمڑے کی بات ہے کہ 50 لوگ ایسے نظر آ جائیں گے کہ قربانی کرنے کے بعد پیسہ ان کے ہاتھ میں گردش کر گیا۔ ابھی میں نے ان مثالوں کی بات نہیں کی ہے، کتنے اربوں کے مسالے لگتے ہیں، کتنے اربوں کا گوشت ہوتا ہے، کتنے لاکھوں کروڑوں لوگوں کو گوشت اس کا پہنچتا ہے، کتنے لاکھوں کروڑوں لوگ ایسے ہوتے ہیں جو صرف عید پہ بیچارے گوشت کھا سکتے ہیں، ان کے گھروں میں گوشت آ رہا ہوتا ہے، اور لوگ بے شمار جانور کر کے اللہ کی راہ میں شوق سے ان غریبوں کو گوشت دے رہے ہوتے ہیں اور فخر کر رہے ہوتے ہیں کہ یار میرا رزق حلال تھا، میں نے اپنے باپ کے نام کی قربانی کر دی ہے، میں نے اپنے ماں کی نام کی قربانی کر دی ہے۔ وہ فخر سے قربانی کر رہا ہے اور بڑے عزت سے اس کا سر بلند ہو رہا ہے اور اس کا سینہ بڑا محبت سے چوڑا ہو رہا ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے رزق دیا اور میں نے تیرے نام پہ لگا دیا، میں نے قربانی کر دی۔ اور غریب بیچارہ گھر میں وہی گوشت پکا کے کھا کے کہتا ہے یا اللہ فلانے کا بھلا کرنا، اس نے قربانی کی ہے، فریج نہیں بھر لی، اس نے قربانی کیا، میرے گھر بڑے عزت سے گوشت دے کر گیا۔ یا اس کے بچے دعائیں دے رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ فلانے کا بھلا کرنا، انہوں نے قربانی کی ہے، دروازہ بجا کر ہمارے گھر میں بڑی عزت اور احترام سے گوشت دے کر گئے ہیں۔ اس کی بیوی، اس کی ماں، اس کی بہن اس مزدور کی دعا کر رہی ہوتی ہے کہ یا اللہ اس فلانے کا بھلا کرنا جس نے سال بعد ہمیں بھی گوشت کھلا دیا، اللہ اس کے بچے بھی ہرے رکھنا، اللہ اس کا کاروبار ہرا رکھنا۔ خدا کی قسم ہے ایک قربانی لاکھوں کروڑوں لوگوں کے روزگار کو بھی چلا دیتی ہے اور خدا بھی راضی ہو جاتا ہے اور محمد مصطفیٰ بھی راضی ہو جاتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اس لیے جنہیں یہ میدے میں مروڑ اٹھتے ہیں نا بیچاروں کو قربانی پر آ کر، انہیں ابھی چونکہ موضوع نہیں ہے وہ ٹائم اسی میں سارا خرچ ہو جانا میرا، مجھے کچھ اور باتیں کرنی ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ کتنے کام ایسے ہیں کہ جو یہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں اور بالکل ناجائز کر رہے ہوتے ہیں اور اس پہ ثواب کی امید رکھ کے بیٹھے ہوتے ہیں، حالانکہ قربانی میں تو خدا راضی ہو رہا ہے۔ حالانکہ بہت سارے ممالک ایسے ہیں جہاں عیسائی یہودی لوگوں کے ہاں رواج ہے کہ مرغیوں کو زندہ مارا جاتا ہے، اٹھا اٹھا کر زمین پر پٹکا جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ وہ بیل زندہ مارتے ہیں، تیر اندازی کرتے ہیں، کہتے ہیں ہماری عبادت ہو گئی ہے۔ بہت سارے ممالک ابھی بھی ایسے ہیں انسانوں کا خون پیا جاتا ہے اور کہتے ہیں یہ ہماری مذہبی عبادت ہے، اس سے ہمارا خدا راضی ہو گیا۔ اب ہم اس طرف جائیں گے تو ٹائم اسی پہ لگ جائے گا، لیکن جب ہماری قربانی کی باری آتی ہے تو پھر چیخیں نکل رہی ہوتی ہیں کہ یہ قربانی کر رہے ہو آپ، جو ہے جانوروں پہ ظلم کر رہے ہو آپ، یہ کر رہے ہو، جب رب پیدا کرنے والا کہہ رہا ہے
جب پیدا کرنے والا کہہ رہا ہے کہ اس جانور کا استعمال یہ ہے اور اس طریقے سے اسے کیا جائے تو پھر ظلم کیسے ہو جاتا ہے؟ بلکہ وہ جانور فخر کرتا ہے. میں گفتگو سمیٹ رہا ہوں، پھر انشاءاللہ یہ آگے گفتگو ہم کریں گے اس پر. صرف ایک روایت، آقا علیہ السلام نے اونٹوں کی قربانی کی، اور آپ کی سبحان اللہ مدینے جائے گی سن کر. آقا نے اپنے ہاتھوں سے اونٹ نہر کیے، چھری پکڑی اور حضور نہر کر رہے ہیں. آقا اونٹوں کو نہر کر رہے ہیں، ہم تو پکڑ پکڑ کے باندھ کے لاتے ہیں نا، وہ اونٹ خود چل کے آقا کی بارگاہ میں آ رہے ہیں. وہ فخر محسوس کر رہے تھے کہ ہماری جان جانے لگی ہے، میرے مصطفیٰ کے ہاتھوں سے جانے لگی ہے. تو قربانی والا جانور جانوروں پہ فخر کرتا ہے کہ میں اللہ کی راہ میں دیا جا رہا ہوں. وہ رشک کرتا ہے کہ میں اللہ کی راہ میں دیا جا رہا ہوں، اور وہ اپنے آپ کے اپنے مقدر پہ فخر کر رہا ہوتا ہے کہ میں اللہ کی راہ میں جا رہا ہوں. اس لیے قربانیاں بڑی خوش دلی سے کریں. آخری لائن ہے، مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم ہر سال 2 قربانیاں کرتے. کسی نے کہا جی آپ ہر سال 2 قربانیاں کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ تڑپ کر کہنے لگے میرے آقا کیا کر گئے تھے کہ ہر سال ایک قربانی میری بھی کرنی ہے، تو اس لیے میں ہر سال حضور کے نام کی بھی کرتا ہوں. تو مولا علی کی سنت پر عمل ہو جائے اگر اللہ نے توفیق دی ہے نا. مولا علی نے جو طریقہ کار بتایا، آپ آقا کہہ کے گئے علی ہر سال میری طرف سے کرنی ہے. تو ہمارا یہ ہر سال پیغام ہوتا ہے ہمارے انڈا تلا مسجد کے اندر سے، یہ پیغام ہر بندے تک پہنچایا جاتا ہے کہ اللہ نے توفیق دی ہے اپنی قربانی کرو سبحان اللہ. اور اگر اللہ نے توفیق دی ہے ایک قربانی اور بھی ساتھ لو، ذرا ہاتھ پھیر کر مدینے کی طرف منہ کر کے آنکھوں میں آنسو لا کے کہیے گا حضور چھوٹا سا تحفہ آ رہا قبول فرما لیجیے. اللہ پاک ہم سب کے حال پر رحم فرمائے.